الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ کلمات سیکھ لیے، پھر ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے توبہ کی۔ فتاب علیہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جس وقت محسوس کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور اسی طرح روایات میں اماں جان حوا کا تذکرہ بھی آتا ہے، تو دونوں بڑے پریشان ہوئے، اور چونکہ یہ پہلا ہی واقعہ تھا اور سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگیں، تو پھر اللہ رب العزت نے، جو کہ دلوں کے بید بھی جانتا ہے، مہربان اور کریم بھی ہے، خود ہی الفاظ ان کو تلقین فرمائے۔ اور بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ، ہم اگر معافی چاہیں تو کیا اس کی کوئی سبیل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ، ہم کن الفاظ کے ذریعے سے آپ سے معافی مانگیں؟ تو اللہ رب العزت نے جو دعا تلقین فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم اپنے اوپر ظلم ڈھا بیٹھے ہیں، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے حال پر رحم نہ کیا، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کو معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد بعینی ہی وہی الفاظ جو پیچھے گزرے ہیں، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے ان کو کہا کہ تم اتر جاؤ۔ تو آگے پھر یہاں توبہ قبول کرنے کے بعد بھی قُلْنَا اهْبِطُوا کہ اترو۔ پہلا اترنا وہ اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار تھا۔ جب وہ ناراضگی ختم ہو گئی، اب یہ جو دوسرا حکم ہے، یہ دنیا میں مقام خلافت پر فائز کرنے کے لیے تھا۔ اور اکثر و بیشتر ہم لوگوں کی زبانوں پر یہ بات آ جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ غلطی نہ کرتے تو ہم جنت سے نہ نکالے جاتے، اور بسا اوقات تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ غلطی تو آدم علیہ السلام سے ہوئی اور سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام انصاف کے خلاف ہے، نظام عدل کے خلاف ہے کہ غلطی کوئی کرے سزا کوئی بھگتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، کسی کا بوجھ کسی کے سر پر نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، چنانچہ ہر پیدا ہونے والا بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے، اور اسی کے کفارے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا بیٹا بھیج کر دنیا میں سولی پہ چڑھانا پڑا، قربان کرنا پڑا، تاکہ ان سب گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے منقول ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، میں آدم علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروا دی۔ تو انہوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ وہ ذات ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا، اور کیا کیا نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور علم کی دولت سے مالا مال کیا، تو پھر آپ نے اللہ کے حکم کو کیوں توڑا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر جو تورات کتاب اتری ہے، یہ اس کائنات کے اور میرے پیدا ہونے سے کتنا عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی جا چکی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 50,000 سال پہلے۔
تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجیں گے اور یہ سارا کچھ مجھ سے ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ تو بات سب کچھ موجود ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی بات پر تم مجھے ملامت کرتے ہو جو میرے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے طے پا چکی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، اس کا پھر کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا۔ اور خود آپ قرآن پاک کے الفاظ میں غور کریں، جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، فرشتوں کے سامنے ارادہ ظاہر کیا، اس وقت الفاظ کیا تھے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں اپنا زمین میں نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، زمین میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو یہ تقدیر میں طے شدہ تھا کہ اللہ اس زمین کو ہم سے آباد کرنا چاہتے ہیں۔ باقی طریقہ کار یہ اختیار فرمانے میں مصلحت اور حکمت یہ تھی کہ سب سے پہلے جو ہمارا اصل گھر تھا وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو رکھ کر وہاں کی نعمتیں دکھا دی گئیں تاکہ ان کو شوق اور جذبہ اور لگن رہے کہ ہماری اصل منزل کچھ اور ہے، ہم نے وہیں پر پلٹ کر جانا ہے۔ اور اسی طرح اس منزل کو پانے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں عملاً ہمیں دکھا دی گئیں کہ شیطان رکاوٹ ہو سکتا ہے، نفس رکاوٹ ہو سکتا ہے، غلطی بھول چوک یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ان سے ہم نے کیسے بچنا ہے۔ تو پھر وہ دروازہ بھی دکھا دیا گیا کہ جس دروازے سے ہم نے اپنی ان غلطیوں کا تدارک کرنا ہے وہ توبہ کا راستہ، وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی یہ بھی روایات میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے معاف کر دیا، پھر انہوں نے کہا اپنی اولاد کے لیے مانگا کہ اللہ میری اولاد پر رحم فرما۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کو جو گناہ کریں گے وہ اس کی ایک گناہ کے برابر ہی سزا ہوگی، اگر وہ نیکی کریں گے تو 10 گنا اس کو بڑھا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اضافہ فرما، پھر اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرمایا، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ اور اضافہ فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخر تک ہم اس کے لیے دروازہ توبہ کا کھلا رکھیں گے۔ تو یوں کئی دفعہ یہ مکالمہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے شدہ تھی، اس میں حضرت آدم علیہ السلام پر خدا نخواستہ ایسا جملہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نادانی میں وہ مناسب اور درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر زمین میں بطور خلیفہ کے آپ کو اترنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اترو یہاں سے تم سب سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، اماں جان حوا اور آپ کی اولاد ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت کی بات آئے تو جو تو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ تو اس پر کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ ڈر کا تعلق آنے والی کسی آفت سے ہوتا ہے۔ اگر کسی آفت کا خطرہ ہو اس وقت انسان جو کیفیت محسوس کرتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں، اور اگر کوئی چیز انسان سے ضائع ہو جائے اس ضائع ہونے پر جو انسان کو ملال ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں، جس کا ہم ترجمہ غم سے کر سکتے ہیں۔ تو اور پھر فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ الفاظ اور ہیں۔ اور غم کے حوالہ سے فرمایا ولا ہم یحزنون، تو اس میں طریقہ کار بدل دیا ہے، اور وہ بالکل غمگین نہیں ہوتے۔ تو اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ حزن یہ جو خالص اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہی اس سے بچ سکتے ہیں، انہی کا عقیدہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ضائع ہوا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ نے لے لیا ہے، چنانچہ وہ لوگ حزن سے بچ جاتے ہیں۔ اور باقی جتنا کسی کا ایمان ہوتا ہے اسی درجے میں وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہ جہنم والے لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جنت والے لوگوں میں، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائیں، اور کفار اور ان کے طریقہ کار سے ہم سب کو محفوظ